کے لیے انتہائی باریکی سے غور کر کے ان کی حفاظت کے لیے کام کرنا اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے اکابر آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے۔ آپ حضرات تو جانتے نہیں ہیں، سن 47 سے پہلے علماء دیوبند میں سیاسی مسائل کے اوپر انتہائی اختلاف تھا۔ خود مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ میں اختلاف تھا، لیکن ان کا آپس کا تعلق اختلاف نظریاتی تھا، اس سے زائد کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میں یہ جانتا ہوں، ابھی چند روز پہلے مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، حضرت رحمت اللہ علیہ گئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ململ کا امامہ عنایت فرمایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ململ بن کر آتا تھا برطانیہ سے، ان لوگوں کی تو گھٹی میں برطانیہ کی مخالفت تھی، پھر ململ کی ہندوستان کے اندر اصل صنعت ڈھاکے کی تھی، اس نے اپنی ململ کو بازار میں اتارنے کے لیے مشہور ہے کہ جو بنانے والے لوگ تھے، کام کرنے والے تھے، ان کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا اپنی صنعت ہندوستان میں لانے کے لیے۔ ان لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ململ کا امامہ حضرت کو پیش کیا، حضرت نے دونوں ہاتھوں سے لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر کے اوپر رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت میں بدیشی کپڑا نہیں پہنتا، اس لیے میں اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں، لیکن آپ ہی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا فوراً کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہ گئی تھی، اور حکم دیا کہ جاؤ خدر کا امامہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ لے کر کے آئے، حضرت نے اس کو لیا اور یہ فرمایا کہ حضرت اسے باندھ بھی دیں۔ چنانچہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے باندھا۔ آپس میں اکابر کے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جو لوگ اس زمانے کی تاریخ پڑھتے ہیں، نظریاتی اختلافات تھے۔ جماعت تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہمارے اکابر اگرچہ جماعت تبلیغ کے اندر شریک نہیں ہوئے، ان لوگوں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے چلہ لگایا ہو، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کے 100% مؤید تھے۔ ہم بھی مؤید ہیں، ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ جو طریقہ ہمیں ہمارے اکابر سے توارث میں ملا ہے، ہم اس کے خلاف چلیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں راہ حق سے ہٹ نہ جائیں، ہم بھی اس پر قائم ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو میں نے سبق میں سنایا تھا، میں نے خود مولانا حضرت جی مولانا اظہار صاحب نے مجھے سنایا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ملک کی آزادی کے سلسلے میں مسلم لیگ کی مخالفت میں پروگرام مظفر نگر کے اندر تھا۔ لیاقت علی خان مرحوم جو وزیر اعظم پاکستان تھے، وہ مظفر نگر ہی کے رہنے والے تھے۔ مظفر نگر میں ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی کوٹھی مظفر نگر میں تھی، آج بھی وہ کوٹھی موجود ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس پروگرام پر جہاں مسلمانوں کی
ایک بہت بڑی تعداد علماء دیوبند سے وابستہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے متوسلین یہ محسوس ہوا مسلم لیگ کے لوگوں کو کہ اس پروگرام کو کس طرح ملتوی کرایا جائے یا بے اثر کرایا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے کے اندر یہ سوچا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو اسی تاریخ اور اسی وقت میں تبلیغی اجتماع کے لیے دعوت دے دی جائے۔ چنانچہ دعوت دے دی گئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے بے خبر اور مولانا الیاس صاحب اس پروگرام سے بے خبر۔ جب یہ دونوں حضرات پہنچے اسٹیج پر تب بتایا گیا کہ آج پروگرام ہے مولانا مدنی کا، اور حضرت کو بتایا گیا کہ آج پروگرام ہے مولانا الیاس صاحب کا۔ اسٹیج کے اوپر پہنچ کر یہ فرمایا حضرت مدنی نے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مولانا الیاس صاحب کا تبلیغی پروگرام ہے، آپ سب لوگ اس پروگرام میں چلیے، میں بھی چلتا ہوں۔ اور مولانا الیاس صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ حضرت مدنی کا پروگرام ہے، میں بھی چلتا ہوں، آپ سب لوگ بھی چلیے، پروگرام ملتوی۔ اور دونوں سے دونوں چل پڑے۔ مولانا اظہار صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ دونوں کی ملاقات راستے کے اندر ہوئی۔ ہمارے اکابر کا کوئی اختلاف نہیں تھا مسئلے کے اندر، ان کا نہیں تھا تو ہمارا کیوں اختلاف ہوگا؟ جماعت تبلیغ ہماری جماعت ہے، اور مسلک دیوبند دنیا کو دیتی ہے۔ آج بھی اگر جماعت تبلیغ کو کسی مسجد سے نکالا جاتا ہے تو یہی کہہ کر نکالا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی کافر ہیں، ان کو مسجد سے نکال دو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند تبلیغی جماعت کی مخالفت کرے؟ اساتذہ کا یہ نظریہ ہے، میرا بھی نظریہ ہے کہ طالب علم کو زمانہ طالب علم میں علاوہ تعلیم و تعلم کے کسی اور مشغلے سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ معاملہ نظریہ در حقیقت حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ باوجود کہ ایک تحریک چلا رہے تھے اور سر سے پیر تک تحریک میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی ملک کی آزادی کے سلسلے کے اندر کام کیے ہوئے تھے، اور نظریہ یہی تھا۔ حضرت مدنی طالب علم کو جب تک فارغ نہیں ہو جاتا تھا بیعت نہیں کیا کرتے تھے، کوئی فرمایا کرتے تھے آج تمہارا مشغلہ تعلیم و تعلم ہے، فارغ ہو جاؤ اس کے بعد بیعت ہونا۔ میں نے دارالعلوم کے رجسٹروں کو دیکھا ہے، اچھے اچھے لوگ فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مراحل سلوک طے کیا کرتے تھے۔ جب تک پڑھ رہے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں۔ دابیل کے بڑی اہم شخصیت ہے مولانا محمد احمد بزرگ، اب مشہور ہے مولانا احمد بزرگ، ان کے دستخط محمد احمد بزرگ ہیں، ریکارڈ دارالعلوم میں موجود ہے کہ یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، دورے کی کتابیں پڑھی یہ پڑھی، اور جلالین بھی پڑھتے رہے اسی کے اندر۔ فارغ ہونے کے بعد لکھا ہوا ہے رجسٹر میں، ریکارڈ موجود ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ زمانہ طالب علم میں کوئی تعلق نہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا تعلق جو طالب علم کو منہمک کر دے تعلیم و تعلم کے علاوہ کسی دوسری چیز میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حصول علم کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے۔ باقی جماعت کے کام اور جماعت سے اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کو نہیں تو ہم کیسے اختلاف ہے؟
دیوبندی مسلک ہے، جماعت اسی مسلک کے حامل ہے۔ دیوبند کے علماء کیسے اس کی مخالفت کریے؟ ایک کار میں کسی وقت کسی کو اختلاف ہو جائے تو اس سے چیز ہے، جماعت تبلیغ میں اختلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کی شورا کے ممبر بھی رہے ہیں ایک زمانے تک۔ مولانا اشرف صاحب ان کے بیٹے ہیں، دارالعلوم کے فاضل ہیں، مدرسہ ہے بنگلور میں، بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ مجھ سے خود مولانا ابو سعود صاحب نے فرمایا کہ جنوبی ہند کے اندر تبلیغ کا کام رکا ہوا تھا، گاڑی چل نہیں رہی تھی، ہم لوگ پریشان تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سن 53-54 میں وہاں کا سفر ہوا، مل کر آئے اور کہا کہ حضرت بڑی مشکلات ہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت نے فرمایا میں چلوں گا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی دن جا کر کے تبلیغ کے اوپر، اس کے نتائج کے اوپر، اس کی ضرورت کے اوپر حضرت نے تقریر فرمائی، اور وہ تقریر آج بھی چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے خود مولانا ابو سعود صاحب نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ جنوبی ہند میں تبلیغ کے لیے میدان حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر سے بنا ہے، کوئی اختلاف کرنے کی جماعت سے نہیں۔ اتنے دن ہو گئے تبلیغ کا کام دارالعلوم کے اندر ہوتا تھا، ہمیں ضرور اختلاف تھا اس طریقہ کار سے کہ طالب علم کو کسی اور چیز میں مشغول ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن نفس تبلیغ کی مخالفت، کام کو روکنا، کہ کبھی دارالعلوم کے اندر نہیں ہوا۔ 15-20 سال کا عرصہ ہوا اس کو کام کو چلتے ہوئے، دارالعلوم کی نشأت ثانیہ کے بعد یہ کام شروع ہوا، پہلے نہیں تھا۔ ہوا ہو گیا، چل رہا ہے، دارالعلوم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، ان کو کام کرنے کی اجازت تھی، چھتے کی مسجد میں بیٹھنے کی اجازت تھی، چھتے کی مسجد میں ایک کمرہ بھی دیا گیا ان کو، چھتے کی مسجد میں، مسجد قدیم میں، خود اس مسجد کے اندر عصر کے بعد ان کا پروگرام بھی ہوتا تھا، نہیں روکا گیا۔ آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف نے بھی اتنی شدید صورت اختیار کر رکھی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کے جن ملکوں میں گئے، جہاں گئے، ہر جگہ جماعت آگ کے ڈھیر پر کھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور مشرق کے اندر فلپائن میں تو گولیاں چل گئی، پولیس آ گئی، مرکز پر تالا لگا دیا۔ ہندوستان میں، مہاراشٹر میں ایسی جگہیں ہیں جہاں مرکز بند ہو گئے، کوئی کام نہیں ہوگا یہاں سے۔ 50 نہیں، سینکڑوں مسجدیں ہیں جہاں کام ہوتا تھا، جھگڑے کے نتیجے میں کام کو بند کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ملک کے اندر ہے، اس میں مدارس اسلامیہ جو 32 دانتوں میں ایک زبان کی طرح آ جائیں ملک کے اندر، حکومتیں جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے اقتدار کی کرسی پر، فرقہ پرست دینے کا، میں نہیں کہتا وہ ہر آدمی، فرقہ پرست ذہنیت، اس کے نزدیک مدارس اسلامیہ جو مراکز ہیں اسلام کے، ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں علماء، جہاں چلے جائیے مکاتب اور مدارس دارالعلوم کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد چلا رہے ہیں۔ ان طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹا ہے جو طاقتیں اسلام کے چلتے ہوئے طبقے کو اور اس سیلاب کو روکنا چاہیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے
ارباب مدرسہ کے سامنے یہ چیز ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اور دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کس طرح کی جائے. یہ ایک مسئلہ تھا جس مسئلے کے اوپر غور کیا گیا. حالات کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابتدا کے اندر لوگوں کو یہ شعور نہ ہو کہ حالات کتنے گمبھیر بن جائیں گے، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے دوری، تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر جگہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسجدوں کے اندر بڑھ رہا ہے، مدرسوں کے اندر بڑھ رہا ہے، جماعتوں کے اندر بڑھ رہا ہے. ہمارا جماعت سے کوئی اختلاف نہیں. دارالعلوم دیوبند کسی دھڑے کے ساتھ نہیں ہے. یہ اعلان میں ہی نہیں کر رہا ہوں، حضرت معتصم صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، کہیں گے. دارالعلوم دیوبند مسئلے میں ہرگز فریق نہیں ہے. میں ذاتی طور پر اگر کبھی کبھی جاتا ہوں مرکز تبلیغ میں تو مولانا زہیر صاحب کے یہاں بھی جاتا ہوں، مولانا صاحب کے یہاں بھی جاتا ہوں. میرے تعلقات بالکل صحیح تعلقات ہیں، میرا کوئی اختلاف نہیں. میرے پاس مولانا صاحب ہدایہ بھیجتے بھی ہیں، میں بھی جس حیثیت کا آدمی ہوں ہدیہ بھیج دیتا ہوں ان کے پاس. کوئی میرا اختلاف نہیں ہے. میری مولانا نے دعوت کی، میں گیا، ان کے خسر مولانا سلمان صاحب بھی تھے، بیٹھ کر بات چیت بھی ہوئی اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بات بھی ہوئی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. میرے ذہن کے اندر دنیا کے ان ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ پھر جذبہ ہے کہ میں پھر ایک مرتبہ جاؤں اور میں جا کر کہوں کہ دنیا کا حال کیا ہے. آپ کی مٹھی کے اندر ہے، آپ اگر چاہیں تو آج بیٹھ کر کے اختلاف کو ختم کر دیں. اور میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ اگر اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں تنہا آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہیں آپ اختلاف کو دور کر دیں. اس امت کو ان حالات میں جب ساری دنیا امت کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہتی ہے، ساری دنیا اس امت کو کے اندر اس خلفشار کو دور کرنا یہ بہت بڑی امت کی خدمت ہے اور آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں کرتے اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دارالعلوم کو فریق بنایا جائے یا دارالعلوم کے میدان میں خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑی ہو اور ان طاقتوں کو خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں دخل اندازی کا موقع ہو، یہ بہت بڑی قوم کی، امت کی، ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی. دیوبند کے اندر مراکز بنائے جا رہے ہیں، دیوبند کے اندر تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں اجتماع کیا جائے اور اس کی بنیادی اختلاف ہے. آج تک تو ہوا نہیں. ایک طبقہ کر رہا ہے، کل کو دوسرا طبقہ کرے گا. طلبا کو تو ہلڑ بازی چاہیے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس میں تشدد ہوگا. اگر ہو گیا تشدد تو کیا ہوگا؟